إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج پارہ نمبر 19 کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفرقان پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ سورۃ الفرقان کے 2 رکوع جو ہے وہ 18ویں پارے کے آخر میں گزر چکے ہیں اور باقی حصہ اس کا 19ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کی ابتدا قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے، جس کے حوالے سے مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے تھے اور قرآنی آیات کو جھٹلاتے تھے اور اس کو گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں کہتے تھے۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان کے اوپر رد ہے۔ کچھ لوگ اس کو جادو کہتے تھے، کچھ لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء کہتے تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ تھے منکرین میں، اور مختلف قسم کی ان کی باتیں تھی۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان کے بعد پھر صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ ضدی لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رسول جو ہے یہ بشر نہیں ہو سکتا بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے تو ایسا شخص ہونا چاہیے جو دنیاوی اعتبار سے مالدار ہو، خوشحال ہو، بہت بڑی حیثیت والا ہو۔ کسی غریب اور یتیم کو یہ نبوت کی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خام خیالیت تھی اور باطل دعوے تھے، ان کی تردید واضح دلائل سے اس صورت میں کی ہے۔ تو جیسے کہ ان کا یہ جو اشکال تھا کہ فرشتہ ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ فرشتوں کو یہ لوگ اس وقت دیکھیں گے جب فرشتے ان کی روح لینے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو اس وقت دیکھ لیں گے تو یہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہوگی۔ اور اس طرح جو اعمال کی قبولیت کی شرط ہے ایمان، یہ چونکہ اس سے خالی ہے، تو قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس دن یہ کافر ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہوتا تو ایسی حالت ہماری نہ ہوتی۔ تو ہم بھی آج اپنی زندگی میں پیغمبر کا راستہ اختیار کر لیں تاکہ کل ہمیں ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طریقے سے اس کا بھی تذکرہ ہے اس صورت میں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے کہ ان ربی یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ لیا تھا اور اس کو متروک کیا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن کے چھوڑنے کی جو ہے کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو بہت بڑی اور واضح ہے کہ قرآن کو نہ آدمی سنے نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسری صورت قرآن چھوڑنے کی یہ ہے کہ آدمی پڑھتا بھی ہو، ایمان بھی اس پہ رکھتا ہو، لیکن اس کا مطلب نہ سمجھ پاتا ہو اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہو اور نہ قرآن میں غور اور تدبر کیا ہو، تو یہ بھی چھوڑنے ہی کی ایک صورت ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایمان بھی رکھتا ہو، پڑھتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، اور اس طریقے سے قرآن سے جو باطنی امراض ہے اس کا علاج نہ کرتا ہو، ظاہری احکام جو قرآن کے ہے اس پہ عمل نہ کرتا ہو، زندگی کے جو معاملات اور تنازعات ہے اس میں قرآن کا فیصلہ نہ کرتے ہو بلکہ دوسرے قوانین کی پیروی کرتے ہوں، تو یہ سب قرآن چھوڑنے کی صورتیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات سوچنے چاہیے اس وقت میں کہ پوری امت مسلمہ کسی نہ کسی طرح قرآن کو چھوڑنے میں مطلب یہ ہے کہ مبتلا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت بہرحال تقریباً ہر شخص میں پائی جاتی ہے، اور جب قرآن کو اس طرح چھوڑ دیا جائے گا
تو پھر اس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کوئی نہیں نکل سکتا۔ اس طرح مشرکین کا ایک اور اعتراض اس صورت میں مذکور ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ تورات اور انجیل جو کتابیں تھی اللہ کی، وہ تو ایک ہی دفعہ میں ساری نازل ہو گئی ہے، تو قرآن بھی اگر اللہ کی کتاب ہے تو یہ بھی ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قرآن کا جو درجہ بدرجہ اور توڑا توڑا نازل ہونا ہے، اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا اس کا حفظ کرنا آسان ہے اور اس کا حفظ کرانا اللہ کو مد نظر ہے، اس وجہ سے توڑا توڑا نازل کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے معانی کا سمجھنا اور اس کی گہرائی میں جانا یہ بھی توڑے توڑے کرنے ہی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ بارش اگر تیز بیک وقت ساری آ جائے گھنٹوں گھنٹوں تو کھیتی کو فائدہ نہیں دیتی، بلکہ کھیتی کو وہ تباہ کر دیتی۔ تو اس طریقے سے قرآن میں جو ہزاروں قسم کے علوم ہے اور معانی ہے، تو یہ توڑے توڑے ہی دل میں سما سکتے ہیں۔ بیک وقت یہ اللہ کی حکمت کے موافق نہیں لگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ جو اس کائنات میں اللہ نے نظام رکھا ہے اس کے مطابق قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو معترضین کے ان اعتراضات کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اس تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی عاقبت بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے قدرت اور وحدانیت کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے مخصوص بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے، اور 13 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ ان میں جو ہے تواضع ہوتی ہے، عاجزی انکساری ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے، اس طریقے سے جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، اس طریقے سے رات میں نماز اور عبادت انجام دیتے ہیں، اس طریقے سے ہر وقت جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اس طرح خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخل کرتے ہیں، اس طرح شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی سے احتراز کرتے ہیں، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہو جاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ ہے کہ آخری صفت کہ اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی اور بچوں کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی صحیح راستے پر رکھے اور دوسروں کے ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات جو 13 صفات ہیں اللہ کے مخصوص بندوں کی، یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ان بندوں کے فہرست میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شامل اور قبول فرمائے۔ ناظرین، آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، طا سین میم، اور عام جیسے کہ پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ ایسی صورتوں میں قرآن کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے، تو یہاں بھی ایسا ہوا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احساس ذمہ داری کا بیان ہے کہ اس قرآن کے علوم اور اس قرآن کے احکام امت تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ تو ایک طرف تو ان کی اتنی سنجیدگی تھی اور اتنا اپنے مشن سے تعلق تھا، اور دوسری طرف مخالفین کا رویہ تھا جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی تو اس سے اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے، اور اس کو رد کرنا ہی ان کا وتیرہ تھا۔ تو یہ 2 رویے قرآن کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جھوٹے آدمی اور جو الوہیت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کے دربار میں پہنچے،
تو اس موقع پر جو ہے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک گفتگو ہوئی. اس گفتگو کی چند جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میرا تمہارا اوپر بڑا احسان ہے، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تم میرے گھر میں پڑے بڑے ہو. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں احسان جتلانے کا حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اور کافی عرصے سے ہزاروں لوگ تمہارے غلامی میں اور خدمت میں ہیں. فرعون نے پھر یہ کہا کہ تو آپ نے ایک آدمی قتل کیا تھا، جیسے کہ غلطی سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا. تو اس کا جواب حضرت موسیٰ نے یہ دیا کہ میں نے قصداً یہ قتل نہیں کیا تھا جس کے لیے میں مجرم ہوں، یہ غلطی اور خطا سے یہ کام ہوا تھا اور غلطی معاف کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی اس کا مانگتا ہوں. فرعون نے پھر کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے. تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تمہارے آبا کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا. وہی مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اب فرعون اس گفتگو کے بیچ میں اول فول بکتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کی اور اس کے پاس کوئی معقول بات کرنے کی نہیں بچی. تو پھر وہ دم کے اوپر اتر آیا اور آپ نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ بھی پورا کیا کہ لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا کی صورت میں بن گئی اور ہاتھ کو نکالا کپڑے سے باہر تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے درباریوں کے آنکھیں جو ہے وہ چندیا گئی. تو انہوں نے اس معجزہ کو سحر پر محمول کیا اور کہا کہ آپ نے سحر کیا ہے تو ہم آپ کے لیے پورے مصر سے ساحروں کو جمع کرتے ہیں اور مقابلہ کراتے ہیں آپ کا. تو پھر جو مصریوں کا سالانہ جشن ہوا کرتا تھا جو ان کے عید کا دن تھا، اس دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع میں مقابلے کا آغاز ہوا. ساحروں نے جو رسیاں ڈالی ہوئی تھی وہ لاٹھیوں کی صورت میں جو ہے نا، وہ جو چیزیں انہوں نے ڈالی تھی وہ سب سانپ بن کر ایسا لگنے لگا کہ سانپ ہی سانپ ہے ہر جگہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی اور میدان صاف ہو گیا. ساحروں کو حقیقت سمجھ آئی کہ یہ سحر نہیں ہو سکتا تو انہوں نے فوراً ان کو پیغمبر سمجھ کر رب العالمین پر ایمان لایا اور سجدے میں گر گئے. فرعون کی مار داڑ اور دھمکیوں کے باوجود وہ اپنے اس ایمان پر جمے رہے، جیسے کہ باقی صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل جو ہے رات میں جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت کرتے ہوئے ان کو رات کی تاریکی میں مصر سے نکلنے لگے. تو روانہ ہوئے، فرعونیوں کو خبر نہیں ہوئی. تو جب صبح ہوئی تو فرعون نے پھر لاکھوں کا لشکر لے کر ان کا تعاقب کیا اور بالآخر سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کو انہوں نے پا لیا. وہاں انہوں نے وہ ان کو دیکھ لیا کہ وہاں ہے. تو اس صورتحال میں پھر بڑا معجزہ ظاہر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے دریا میں راستے بن گئے جس سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں غرق ہو گیا. تو اس قصے سے یہ سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اگرچہ وہ غلامی اور کمزوری ہی کی زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں. پھر دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے جن کے والد آزر اور ان کی قوم ساری قوم بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی. تو حضرت ابراہیم نے ان کو بڑے حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اس پر 5 دلائل پیش کیے کہ ان 5 وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے. پہلی دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق اور ہادی ہے. دوسری یہ دی کہ اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے. تیسری یہ کہ وہ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے. اور چوتھی یہ ہے کہ وہی موت دیتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے.
اور پانچویں یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ 5 دعائیں بھی کی اللہ تعالیٰ سے جو ان کے کمالی ایمان کی اور پکے اور سچے یقین کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فہم اور علم عطا فرما، اور ایک یہ کی کہ مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، اور ایک یہ کی کہ میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب والد کا کفر پر اصرار جو ہے وہ واضح ہوا نہیں تھا۔ اور ایک دعا یہ کی کہ لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ رہے، اور ایک دعا یہ کی کہ مجھے آخرت میں رسوائی سے بچایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ ہی پر یقین رکھنا چاہیے۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانے تو ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اس شخص کو ملتی ہے جس کے دل میں ارادہ ہو ہدایت کا اور جس کے لیے اللہ چاہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت کے لحاظ سے اور طویل عمروں کی وجہ سے اور خوشحالی کی وجہ سے دنیا میں ایک نمایاں قوم تھی، تو انہوں نے بہت بڑے بڑے محلات بھی تعمیر کیے تھے، لیکن ان سب نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی جب ایمان کی دعوت ان کو دی گئی تو اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے ٹکرایا، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور تباہ ہو گئے۔ قوم ہود کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ فضول خرچی اور نمود اور نمائش اور بلا ضرورت تعمیرات جو ہے اور تکبر کا انجام یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم بھی مادی وسائل کے لحاظ سے، رزق کی فراوانی کے لحاظ سے اور امن اور تحفظ کے لحاظ سے بہت آگے تھی۔ سرسبز باغات تھے ان کے پاس بے شمار، بارونق اور تازہ کھلی زمینیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ان کو زلزلے نے ہلاک کیا، اور ہر ناشکر قوم کا جو ہے اس طرح انجام ہوتا ہے، تو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ پھر چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے کہ ان کی قوم فسق و فجور اور شہوت پرستی میں اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ ایسا عمل انہوں نے شروع کیا جو کسی انسان نے پہلے نہیں کیا تھا، اور حیوان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اس عمل میں سر تا پیر غرق ہو گئے تھے، تو ان پر عذاب نازل ہوا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس قصے میں جو نشانی اور عبرت ہے وہ یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں جب کوئی قوم حد سے تجاوز کرتی ہے تو ان کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ ساتواں قصہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ گھنے جنگلات تھے ان کے پاس، اور پھلدار باغات تھے، اور میٹھے پانی کے چشمے تھے، اور سب نعمتیں تھیں مادی، لیکن یہ قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی، اور بہت سارے گناہوں کے ساتھ ایک نمایاں گناہ ان کا یہی تھا کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے اور کمی بیشی کرتے تھے۔ جب ان گناہوں سے اور خاص کر حقوق العباد کے ظلم سے یہ لوگ باز نہیں آئے سمجھانے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک ان پر سخت گرمی رہی، اور پھر اچانک بادل آ گئے، تو یہ لوگ سب جمع ہو کر کے بادل سے ٹھنڈک حاصل کریں گے، بارش حاصل کریں گے، اس کے لیے جمع ہو گئے، لیکن ان پر بارش کی جگہ آگ برسنے لگی، اور زمین پر زلزلہ بھی آ گیا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے۔ قوم شعیب کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا یہ اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ تو وہ قوم اس سے ہلاک ہوئی، تو جو بھی یہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام بھی ہلاکت ہی ہے۔ پھر آگے سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، تاسین سے ہے۔
نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ چیونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے اس لیے اس کا نام نمل ہے۔ اب یہ جو 3 صورتیں ہیں شعراء، نمل اور قصص، یہ تینوں قرآن میں جس ترتیب سے ہے تو نازل بھی اسی ترتیب سے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں ابتدا میں قرآن کی عظمت اور تعارف کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط علیہم السلام کے قصے اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا قصہ پھر ذرا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات اور پرندوں سب کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، ان کی گفتگو سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات کی جو جھلکیاں اس صورت میں ذکر ہوئی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے ایک ایسے وادی پر گزر ہوا جہاں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ تو ایک چیونٹی نے دوسروں سے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ تو اس چیونٹی کے بعد حضرت سلیمان نے سن لی اور آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہے، جن میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ پرندوں اور حیوانوں کی زبان میں سمجھتا۔ اس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پرندے بھی حاضر ہوتے تھے، تو ان میں سے جو مستقل حاضری دینے والا پرندہ تھا ایک ہدہد۔ اس نے ایک دن آپ کو سبا کی جو بادشاہن تھی، ملکہ سبا، اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں لیکن سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ہدہد کے ذریعے ان کو خط بھیجا اور ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ملکہ سبا کو اپنی جو مادی طاقت اور اسباب تھے اس پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور جدید ترین سامان اور چیزیں دیکھی تو اپنی طاقت اور قوت اس کو کچھ بھی نہیں لگی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا بالآخر۔ بہت نیک بخت خاتون تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، مومن اور کافر۔ اور کافروں میں 9 لوگ تھے جو لیڈر قسم کے تھے، جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے اس پیغمبر کو قتل کریں گے، لیکن اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ گئے، اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے دل اور دماغ اور آنکھیں ایسی مسخ ہو گئی تھی کہ وہ دنیا کی جو بدترین بدکاری ہے اس کو بہت اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظروں میں وہ شخص مجرم تھا جو اس برائی سے منع کرتا تھا، اور جو آدمی سر تا پاؤ اس گناہ میں غرق ہوتا تو اسے وہ بہت سمجھدار کہتے تھے۔ جیسے کہ آج کل جو لوگ نیکی کی راہ پر چلتے ہیں تو ان کو دقیانوسی اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، ان کو ایک اجنبی کیفیت میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ جو برائی کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کو ترقی پسند اور روشن خیال اور اچھے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ وتیرہ آج کل بھی قائم ہے لوگوں میں۔ تو ان واقعات کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس سے جو اسباق ملتے ہیں وہی اصل مقصد ہے ان واقعات کے تذکرے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔